لکھنؤ کی نمائندگی کر رہے تھے عزادار اعظمی صاحب۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ کم وقت میں اچھے شعر پڑھتے ہیں اور آپ سب بڑی محبتوں سے سنتے ہیں۔ ان کا ترنم بھی بہت شارٹ ہوتا ہے، یعنی تحت کے برابر، اور دونوں منقبتیں نعت کے علاوہ۔ اور صاحب سورج نے، نعت میں بڑا پیارا سا شعر، سورج نے اپنا سر در زہرا پہ رکھ دیا جب روشنی کے نام بتائے رسول نے۔ اور پھر وہ دوسری والی منقبت کے مطلب کا ہی جواب نہیں تھا کہ صاحب عشق علی کو چھوڑ کے قرآن لے گئے، ہے نا، ناداں بغیر پھولوں کا گلدان لے گئے۔ اور اس کے بعد میں تیسری والی منقبت کا وہ شعر بڑا پیارا تھا کہ علی کو چھوڑ کے قرآن رٹنے والوں کا، علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھنے والوں کا بگڑ چکا ہے تلفظ زبان ٹھیک نہیں، بگڑ چکا ہے تلفظ زبان ٹھیک نہیں۔ دیکھیے انہوں نے ہر کلام کا کیا کیا شعر صاحب، بڑے پیارے پیر بات۔ آئیے یہ میں ان سب باتوں کو سمیٹ کے، بگڑ چکا ہے تلفظ علی کو چھوڑ کے، ہے نا، تو میں ریحان اعظمی کا ایک مطلع ایک شعر پڑھتا ہوں، شاید آپ کو تھوڑا سا، یہ دیکھیں لکھنؤ کا چھلکتا ہوا مجمع، یہاں سے جو کیمرے، آپ کو یقین جانے نایاب بھائی سے پوچھیے، ہم لوگوں سے لوگ ملتے ہیں پاکستان میں، یہ کیسٹیں کل پہنچ جائیں گی اور اس کے بعد میں لوگ لکھنؤ کی کیسٹوں کو کس طریقے سے وہاں کے چینل پر سنتے ہیں۔ اس لیے جو میسج جائے تو پھر میرے حوالے سے جانا چاہیے کہ اس لکھنؤ کو کراچی والے دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں اور کراچی کے شاعر کی نمائندگی یہاں کر رہا ہوں کہ مدح حیدر، ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے، ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے، ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے، ہم کو اس نسل کا انسان برا لگتا ہے۔ ذکر حیدر جسے ہر آن برا لگتا ہے، ہم کو اس نسل کا انسان برا لگتا ہے، اور ذات احمد ہے گلستان تو حسنین ہے پھول، ذات احمد ہے گلستان تو حسنین ہے پھول، ارے پھول کو چھوڑ کے گلدان برا لگتا ہے، پھول کو چھوڑ کے گلدان برا لگتا ہے۔ آئیے حضرات، خیر ہندوستان پاکستان کی بات چھوڑیے، نجف میں چلیں، اور اگر کراچی والے یہ بات سن رہے ہو تو یاد رکھیے گا، یہ شرف صرف لکھنؤ کو حاصل ہے کہ نجف بھی لکھنؤ میں ہے، کاظمین بھی لکھنؤ میں ہے، سامرا بھی لکھنؤ میں ہے، ارے فاطمین بھی لکھنؤ میں ہے۔ یہ شرف اس لکھنؤ کو حاصل ہے کہ صاحب نجف، اچھا نجف ایک ایک نہیں، دو شد، ہاں سے شد، آپ یہ دیکھئے صاحب، تو نجف اشرف کہاں کہاں آپ، اور آپ کو بتائیں، چلیے یہ تو شرف آئی ہے، مگر اس نجف میں بھی مولا کائنات کے ہاں، ہم لوگ یہاں سے چل رہے ہیں نجف انشاءاللہ، لکھنؤ کی یہی محفل پڑھ کے پھر ہم مولائی کے آستانوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ یقین جانیے جو نجف اشرف میں لکھنؤ کی شرکتیں ہیں، کربلا معلیٰ میں جو لکھنؤ کی شرکتیں ہیں، اور یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اردو کی میگزین کربلا معلیٰ سے نکل رہی ہے، کربلا چینل پہ میں نے پوری ایک تقریر 1 گھنٹہ کی مجلس میں نے پڑھی ہے، لکھنؤ کا کنٹریبیوشن کربلا اور نجف کے ساتھ کیا ہے، اس کو لوگوں نے، وہاں کے جو لوگ جن کی زبان اردو نہیں ہے انہوں نے سنی ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ نجف اشرف میں مولا کے جو صندوق ہے اس پہ جو تبرکات رکھے ہوئے ہیں، جس میں نادر شاہ درانی کا تاج ہے، وہیں واجد علی شاہ کے گھر کی، ان کی والد گرامی کے زیورات جو انہوں نے اپنے گوشوارے مولا کو ہدیہ کیے تھے وہ آج تک رکھے ہوئے ہیں۔ طاہر سیف الدین کا جو بنائی ہوئی جو زری تھی، اس وقت بھی، حالانکہ جتنی بھی زری ہیں مولا اور شاندار سونے اور چاندی کے ذریعے سب بنتی رہیں، اس وقت ایران میں بن رہی ہے، لیکن یہ بھی زری پھر مولا ہی کے خزانے میں رکھی جائے گی۔ یہ زری جو اس وقت وہاں نصب ہے، 200 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، وہ ہندوستان میں بنائی گئی ہے، وہ یہاں کے کاریگروں نے بنائی ہے، یہ لکھنؤ کی شرکت۔ آئیے بس 2 مصرے میں نجف کے حوالے سے مرزا دبیر اللہ مقامہ کو پڑھتا ہوں کہ کعبے کی طرح نجف بھی نورانی ہے۔ مجمع اگر داد نہ دے تو کوئی بات نہیں، اگر اسٹیج خاموش رہا تو پھر میں غازی عباس سے شکایت کر دوں گا، اس لیے کہ بڑے نازک مصرے ہیں۔ اگر آپ، اچھا یہ بات سن لیجئے، اگر یہ خالی گردن ہلا دیں تو آپ دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے گا، اگر یہ شعرا کو دیکھیے گا، آپ ادھر دیکھیے، کیمرہ ادھر دیکھ رہا ہے، ان کو دیکھ کے آپ فیصلہ کیجئے گا۔ مرزا دبیر کے مصرے سنیے گا کہ کعبے کی طرح نجف بھی نورانی ہے۔ کعبہ کیوں کہا؟ ایسا ہی نہیں کہا، اس لیے کہ ایک مولد ایک مدفن ہے۔ کعبے کی طرح، اگلا مصرع سنیے، مصرے سنیے گا آپ، شاید آپ کو یاد رہے، کعبے کی طرح نجف بھی نورانی ہے، یہ بیت خدا کا مصرع ثانی ہے۔ نعرہ حیدری، یہ بیت خدا کا مصرع ثانی ہے۔
یہ بیت خدا کا چھوٹے بچوں کو بتا دیں کہ بیت مانے گھر ہے، مصرع کے مانے دروازہ. شاعر جو کہتا ہے وہ بھی گھر ہے، اور جو معمار بناتا ہے وہ بھی گھر ہے. جو بیت خدا کا مصرع ثانی ہے، اللہ کے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک کعبہ ہے، ایک نجف اشرف ہے. کعبے کی طرح نجف بھی نورانی ہے، یہ بیت خدا کا مصرع ثانی ہے. آئیے حجت الاسلام والمسلمین مولانا شہنشاہ نقوی مشہدی کے 4 مصرے پڑھ کے میں جناب نجف صاحب کو آواز دوں گا جو اس وقت لکھنؤ میں ہے. 4 مصرے سنیے گا. دل بکف جان بکف فرق بکف جاتا ہوں، ایک نئی شان سے مولا کی طرف جاتا ہوں. دل بکف جان بکف فرق بکف جاتا ہوں، ایک نئی شان سے مولا کی طرف جاتا ہوں. اور لوگ سنتا ہوں مہینوں میں پہنچتے ہیں وہاں، میں تو ہر سانس میں 100 بار نجف جاتا ہوں. لوگ سنتا ہوں مہینوں میں تو ہر سانس میں 100 بار نجف جاتا ہوں. آئیے نجف کو درگاہ باب المراد میں پیش کیا جائے. میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لے آئیں جناب نجف مظفر نگری صاحب سے، جو لکھنؤ میں مولا کی اس محفل میں اس وقت منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے. بآواز بلند نعرہ صلوات سے آپ کا. اسی لیے تو ہنسا تھا صغیر مقتل میں، اسی لیے تو ہنسا تھا صغیر مقتل میں، میری ہنسی کو بھی شمشیر لکھ دیا جائے. شاعری سن رہے ہیں آپ حضرات، سماعت کیجئے گا کہ اسی لیے تو ہنسا تھا صغیر مقتل میں، میری ہنسی کو بھی شمشیر لکھ دیا جائے. جو کوئی پوچھے ہوا ہرملا کا کیا انجام، فقط تبسم بے شیر لکھ دیا جائے. جو کوئی پوچھے ہوا ہرملا کا کیا انجام، جو کوئی پوچھے ہوا ہرملا کا کیا انجام، فقط تبسم بے شیر لکھ دیا جائے، فقط تبسم بے شیر لکھ دیا جائے. کہ خشک ہونٹوں پر ہنسی تدبیر اصغر دیکھیے، خشک ہونٹوں پر ہنسی تدبیر اصغر دیکھیے، کیسے کانٹوں پر نکلتا ہے گلے تر دیکھیے. سماعت کیجئے گا کہ خشک ہونٹوں پر ہنسی تدبیر اصغر دیکھیے، کیسے کانٹوں پر نکلتا ہے گلے تر دیکھیے. فاتح خیبر کی جرت ہے تبسم سے آیا، کس طرح بے شیر نے الٹا ہے لشکر دیکھیے. شعر سنا رہا ہوں حضرات کو کہ فاتح خیبر کی جرت ہے تبسم سے آیا، کس طرح بے شیر نے الٹا ہے لشکر دیکھیے، کس طرح بے شیر نے الٹا ہے لشکر دیکھیے. تو خود ہوائیں کرنے آتی ہیں چراغوں کا طواف، جو کہیں دیکھا نہیں فرش عزا پر دیکھ. چراغوں کا طواف، خود ہوائیں کرنے آتی ہیں چراغوں کا طواف، خود ہوائیں کرنے آتی ہیں چراغوں کا طواف. جو کہیں دیکھا نہیں فرش عزا پر دیکھیے، جو کہیں دیکھا نہیں فرش عزا پر دیکھیے. غازی عباس کی بارگاہ میں 4 مصرے سماعت کیجئے گا کہ ہم حکم پہ شاکر ہیں خدا کے اے ستمگر، ہم حکم پہ شاکر ہیں خدا کے اے ستمگر. مجبور جو ہو جائیں وہ سرتاج نہیں ہیں. 2 مصروں پہ اوپر مجمع کا آخری فرد تک کی توجہ چاہتا ہوں کہ ہم حکم پہ شاکر ہیں خدا کے اے ستمگر، ہم حکم پہ شاکر ہیں خدا کے اے ستمگر. مجبور جو ہو جائیں وہ سرتاج نہیں ہیں. 2 مصرے سماعت کیجئے گا کہ مجبور جو ہو جائیں وہ سرتاج نہیں ہیں. تو بتلا دیا عباس نے چلو سے گرا کر، پیاسے ہیں مگر پانی کے محتاج نہیں ہیں. بتلا دیا عباس نے چلو سے گرا کر، بتلا دیا عباس نے چلو سے گرا کر، پیاسے ہیں مگر پانی کے محتاج نہیں ہیں. بتلا دیا عباس نے چلو سے گرا کر، پیاسے ہیں مگر پانی کے محتاج نہیں ہیں، پیاسے ہیں مگر پانی کے محتاج نہیں ہیں. بتلا دیا عباس نے چلو سے گرا کر، پیاسے ہیں مگر پانی کے محتاج نہیں ہیں. جشن یاسین و صادق آل محمد منایا جا رہا ہے. مطلب سماعت کیجئے گا اسی حوالے سے کہ مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آئے ہیں، مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آئے ہیں، اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آئے ہیں. مصطفیٰ کے ہاتھ پر جس وقت پتھر آئے ہیں، اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آئے ہیں. شعر سماعت کیجئے گا کہ اس طرح بولے کہ انسانوں کو چکر آئے ہیں. اس طرح چمکا محمد کے کرم کا آفتاب، اس طرح چمکا محمد کے کرم کا آفتاب.
संग दिल भी मोम की सूरत पिघल कर आए हैं। मैं लखनऊ में शेर सुना रहा हूँ कि इस तरह चमका मोहम्मद के करम का आफताब, संग दिल भी मोम की सूरत पिघल कर आए हैं। शेर समाप्त कीजिएगा कि संग दिल भी मोम की सूरत पिघल कर आए हैं। आप हजरात के मिजाज का शेर कि संग दिल भी मोम की सूरत पिघल कर आए हैं, तो उनको सरदारी का मनसब किस तरह दे दे रसूल, जो कहीं कारों कहीं सांपों से डर कर आए हैं। उनको सरदारी का मनसब किस तरह दे दे रसूल, उनको सरदारी का मनसब किस तरह दे दे रसूल, जो कहीं सांपों कहीं कारों से डर कर आए हैं, जो कहीं सांपों कहीं गारों से डर कर आए हैं। शेर समाप्त कीजिएगा कि उनको सरदारी का मनसब किस तरह दे दे रसूल, जो कहीं सांपों कहीं गारों से डर कर आए हैं। शेर देखिएगा, शायद किसी लायक हो नहीं है भाई, कि जो कहीं सांपों कहीं गारों से डर कर आए हैं। शेर समाप्त कीजिएगा कि नूर थे वो अर्श पा जाना नहीं हैरत की बात। शेर देखिएगा कि नूर थे वो अर्श पा जाना नहीं हैरत की बात, जाए हैरत तो यह है कैसे ज़मीन पर आए हैं। नूर थे वो अर्श पा जाना नहीं हैरत की बात, जाए हैरत तो यह है कैसे ज़मीन पर आए हैं, जाए हैरत तो यह है कैसे ज़मीन पर आए हैं। नूर थे वो अर्श पा जाना नहीं हैरत की बात, जाए हैरत तो यह है कैसे ज़मीन पर आए हैं। हैरती हैं मुस्तफ़ा महराज में ये देख कर, हैरती हैं मुस्तफ़ा महराज में ये देख कर, मुझसे भी पहले अली अर्शे बरी पर आए हैं। हैरती हैं मुस्तफ़ा महराज में ये देख कर, मुझसे भी पहले अली अर्शे बरी पर आए हैं। बू हनीफा बोले हम भी होकर रह जाते हलाक। शेर सुनिए नीर भाई, बू हनीफा बोले वरना होकर रह जाते हलाक, जिंदगी लेने को हम जाफर के दर पर आए हैं। वाह 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 वाह। शेर सुनिए कि जिंदगी लेने को हम जाफर के दर पर आए हैं। शेर समाप्त कीजिएगा, खुसूसन शोराए कराम और उलमाए कराम से खुसूसन दाद चाहता हूँ। शेर समाप्त कीजिएगा कि अबू हनीफा बोले हम भी होकर रह जाते हलाक, अबू हनीफा बोले वरना होकर रह जाते हलाक, जिंदगी लेने को हम जाफर के दर पर आए हैं। तो क्या तकाबुल तुम करोगे इल्म जाफर का भला, जब तुम्हें बहलोल के ढेले से चक्कर आए हैं। क्या तकाबुल तुम करोगे इल्म जाफर का भला, जब तुम्हें बहलोल के ढेले से चक्कर आए हैं। क्या तकाबुल तुम करोगे इल्म जाफर का भला, जब तुम्हें बहलोल के ढेले से चक्कर आए हैं। मतलब समाप्त कीजिएगा कि जब तुम्हें बहलोल के ढेले से चक्कर आए हैं, जब तुम्हें बहलोल के ढेले से चक्कर आए हैं। नैयर भाई का मिसरा था, शोबे तशना लबी गाजी की निगरानी में है। मतलब समाप्त कीजिएगा कि दम बखुद मौजें हैं और दरिया भी हैरानी में है, दम बखुद मौजें हैं और दरिया भी हैरानी में है, कौन ये परवरदिगारे तशनगी पानी में है। कि दम बखुद मौजें हैं और दरिया भी हैरानी में है, दम बखुद मौजें हैं और दरिया भी हैरानी में है, कौन ये परवरदिगारे तशनगी पानी में है, कौन ये परवरदिगारे तशनगी पानी में है। बाप के हाथों पर असगर कहते जाते हैं यही, देखना है जोर कितना जुल्म के बानी में है। बाप के हाथों पर असगर कहते जाते हैं यही, देखना है जोर कितना जुल्म के बानी में है। जबान समाप्त कीजिएगा कि देखना है जोर कितना जुल्म के बानी में है। आए उस दर पर सितारा, इसमें क्या हैरत की बात, आए उस दर पर सितारा, इसमें क्या हैरत की बात, जिस जगह जिब्रील भी मसरूफ दरबानी में है। शेर सुना रहा हूं मैं आप हजरात को कि आए उस दर पर सितारा, इसमें क्या हैरत की बात, जिस जगह जिब्रील भी मसरूफ दरबानी में है। शेर सुनिएगा कि जिस जगह जिब्रील भी मसरूफ दरबानी में है, तो गर है इनसे दुश्मनी कुरान पढ़ना छोड़ दो, गर है इनसे दुश्मनी कुरान पढ़ना छोड़ दो, मदह अहले बैत तो आयात कुरानी में है। गर है इनसे दुश्मनी कुरान पढ़ना छोड़ दो, गर है इनसे दुश्मनी कुरान पढ़ना छोड़ दो, गर है इनसे दुश्मनी कुरान पढ़ना छोड़ दो, मदह अहले बैत तो आयात कुरानी में है, मदह अहले बैत तो आयात कुरानी में है। तो जो है अहले हक मनाते हैं गमे करबो बला, क्यों इजाफा अहले बातिल की परेशानी में है। जो है अहले हक मनाते हैं गमे करबो बला, क्यों इजाफा अहले बातिल की परेशानी में है, क्यों इजाफा अहले बातिल की परेशानी में है। हंस के ये कुरान ने नहजुल बलागा से कहा,
ہنس کے یہ قرآن نے نہج البلاغہ سے کہا لطف تو عباس غازی کی ثنا خوانی میں ہے. ہنس کے یہ قرآن نے نہج البلاغہ سے کہا، ہنس کے یہ قرآن نے نہج البلاغہ سے کہا لطف تو عباس غازی کی ثنا خوانی میں ہے. تضمین سماعت کیجئے گا کہ لطف تو عباس غازی کی ثنا خوانی میں ہے. تو آ کے چلو میں بھی پانی چھو نہیں سکتا ہے لب، شعبہ تشنا لبی غازی کی نگرانی میں ہے. آ کے چلو میں بھی پانی چھو نہیں سکتا ہے لب، آ کے چلو میں بھی پانی چھو نہیں سکتا ہے لب. 3 شعر آپ حضرات کو سنانے تھے، یہ سب شعر ان کی تمہید کے لیے سنائے تھے. شعر سماعت کیجئے گا، اگر شعر کسی لائق ہو تو میرے حق میں دعا ضرور کر دیجئے گا کہ شعبہ تشنا لبی غازی کی نگرانی میں ہے. آ کے چلو میں بھی پانی چھو نہیں سکتا ہے لب. پہلے مومن سے لے کر آخری مومن تک کی توجہ چاہتا ہوں، شعر سماعت کیجئے گا کہ آ کے چلو میں بھی پانی چھو نہیں سکتا ہے لب. شعبہ تشنا لبی غازی کی نگرانی میں ہے. سارے نبیوں کے مقاصد کے محافظ ہیں حسین، مقصد شبیر زینب کی نگہبانی میں ہے. سارے نبیوں کے مقاصد کے محافظ ہیں حسین، سارے نبیوں کے مقاصد کے محافظ ہیں حسین، سارے نبیوں کے مقاصد کے محافظ ہیں حسین، سارے نبیوں کے مقاصد کے محافظ ہیں حسین. مقصد شبیر زینب کی نگہبانی میں ہے، مقصد شبیر زینب کی نگہبانی میں ہے. سارے نبیوں کے مقاصد کے محافظ ہیں حسین، مقصد شبیر زینب کی نگہبانی میں ہے. شعر سماعت کیجئے گا کہ عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں. کافی وقت دیتا ہے شعراء کرام سے کہ عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں. تذکرہ حر جری کا ذکر لا فانی میں ہے. واہ واہ واہ، عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں، عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں. تذکرہ حر جری کا ذکر لا فانی میں ہے. اب شعر سماعت کیجئے گا جناب حر کے حوالے سے. اگر اس خیال میں پہلے شعر سنا ہو تو قطعاً داد نہ دیجئے گا، لیکن اگر پہلی مرتبہ آپ حضرات سن رہے ہوں تو کسی کا حق غصب کرنا اچھی بات نہیں ہے. شعر سماعت کیجئے گا کہ عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں، عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں. تذکرہ حر جری کا ذکر لا فانی میں ہے، تذکرہ حر جری کا ذکر لا فانی میں ہے. جہاں تک کہ میری آواز جا رہی ہے مجمع کے آخری فرد تک کی توجہ چاہتا ہوں. شعر سماعت کیجئے گا کہ عشق اہل بیت دیتا ہے حیات جاویداں. تذکرہ حر جری کا ذکر لا فانی میں ہے. باندھ کر رومال زہرا، باندھ کر رومال زہرا، ابن زہرا نے کہا ساری دنیا کا مقدر حر کی پیشانی میں ہے. جاویداں. تذکرہ حر جری کا ذکر لا فانی میں ہے. باندھ کر رومال زہرا ابن زہرا نے کہا ساری دنیا کا مقدر حر کی پیشانی میں ہے. باندھ کر رومال زہرا ابن زہرا نے کہا، باندھ کر رومال زہرا ابن زہرا نے کہا، باندھ کر رومال زہرا ابن زہرا نے کہا ساری دنیا کا مقدر حر کی پیشانی میں ہے، ساری دنیا کا مقدر حر کی پیشانی میں ہے. عشق اہل بیت کا کیا حق ادا ہوگا نجف، مدح اہل بیت کا کیا حق ادا ہوگا نجف. اتنی اونچائی کہاں تخیل انسانی میں ہے. عشق اہل بیت کا کیا حق ادا ہوگا نجف. اتنی اونچائی کہاں تخیل انسانی میں ہے، اتنی اونچائی کہاں تخیل انسانی میں ہے. ابھی الہ آباد کا ایک مصرع ہوا تھا ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے. آپ حضرات آمادہ ہو گئے، مطلب سماعت کیجئے گا کہ دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، کہ دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے
فاطمہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے، دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے 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 کے لیے، فاطمہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے، فاطمہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے۔ فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھ لو قرآن سے، فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھ لو قرآن سے، آیت بے چین ہے مدحت سنانے کے لیے۔ فاطمہ زہرا کی عظمت پوچھ لو قرآن سے، 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 آیت بے چین ہے مدحت سنانے کے لیے، آیت بے چین ہے مدحت سنانے کے لیے۔ شعر سنیے گا، آیت بے چین ہے مدحت سنانے کے لیے، سیدہ کی رفتوں کا کون اندازہ کرے، عرش سے اترا ستارہ سر جھکانے کے لیے۔ سیدہ کی رفتوں کا کون اندازہ کرے، سیدہ کی رفتوں کا کون اندازہ کرے، عرش سے اترا ستارہ سر جھکانے کے لیے۔ سورہ کوثر کی آپ حضرات کے ذہن میں تفسیر موجود ہے، شعر سماعت کیجئے گا کہ عرش سے اترا ستارہ سر جھکانے کے لیے، فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں ہے، آبروئے سورہ کوثر بچانے۔ فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں ہے، 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 فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں ہے۔ یا علی، فاطمہ کا ایک بیٹا پردہ غیبت میں ہے، آبروئے سورہ کوثر بچانے کے لیے، آبروئے سورہ کوثر بچانے کے لیے شعر سماعت کیجئے گا کہ آبروئے سورہ کوثر بچانے کے لیے ہر طرف پھیلی ہے غازی کے پھریرے کی ہوا، ظلم کے جلتے چراغوں کو بجھانے۔ ہر طرف پھیلی ہے غازی کے پھریرے کی ہوا، ظلم کے جلتے چراغوں کو بجھانے کے لیے، ظلم کے جلتے چراغوں کو بجھانے کے لیے شعر سنیے گا کہ ہر طرف پھیلی ہے غازی کے پھریرے کی ہوا، ظلم کے جلتے چراغوں کو بجھانے کے لیے خود مقید ہو گئے وہ اپنی ہی زنجیر میں، آئے تھے عابد کو جو قیدی بنانے۔ خود مقید ہو گئے وہ اپنی ہی زنجیر میں، خود مقید ہو گئے وہ اپنی ہی زنجیر میں، خود مقید ہو گئے وہ اپنی ہی زنجیر میں، آئے تھے عابد کو جو بیڑی پہنانے کے لیے، آئے تھے عابد کو جو بیڑی پہنانے کے لیے۔ شعر سماعت کیجئے گا، بہت نازک شعر ہے کہ آئے تھے عابد کو جو بیڑی پہنانے کے لیے، جنگ کرنا مقصد سرور نہیں تھا اس لیے، جنگ کرنا مقصد سرور نہیں تھا اس لیے، آ گئے میدان اصغر مسکرانے کے لیے، جنگ کرنا مقصد سرور نہیں تھا اس لیے، آ گئے میدان اصغر مسکرانے کے لیے۔ سورہ کوثر کے حوالے سے شعر سماعت کیجئے گا کہ آ گئے میدان اصغر مسکرانے کے لیے، تضمین سماعت کیجئے کہ آ گئے میدان اصغر مسکرانے کے لیے، آ گئے میدان اصغر مسکرانے کے لیے، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ذکر اصغر
اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے۔ اور وہ شعر سماعت کیجئے گا کہ جس شعر کے لیے میں نے آپ حضرات کو اتنے شعر سنائے، وہ شعر اگر پسند آ جائے تو میرے ماں باپ کے حق میں دعا ضرور کر دیجئے گا۔ شعر سماعت کیجئے گا، سورہ کوثر کے حوالے سے ہے، آپ حضرات کے ذہن میں سورہ کوثر کی تفسیر ہے، شعر سماعت کیجئے گا، شاید دیکھئے کسی لائق ہو کہ دل اگر مچلے ستارے توڑ لانے کے لیے، سیدہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے، سیدہ کے در پہ چلیے سر جھکانے کے لیے۔ ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ذکر اصغر جب ہوا تو ہنس کے بولی کربلا، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے۔ شعر سماعت کیجئے، ایک کلی کافی ہے گلشن کو سجانے کے لیے، وارث کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے۔ وارث کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، وارث کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، صاحب کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے۔ وارث کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، وارث کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے۔ وارث کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے۔ ایک مٹی کا دیا ہے یہ نجف ہے سیدہ، مقطع سماعت کیجئے گا، ایک مٹی کا دیا ہے یہ نجف ہے سیدہ، مدح کا سورج بنا دیجئے زمانے کے لیے۔ ایک مٹی کا دیا ہے یہ نجف ہے سیدہ، مدح کا سورج بنا دیجئے زمانے کے لیے۔ ایک مٹی کا دیا ہے یہ نجف ہے سیدہ، مدح کا سورج بنا دیجئے زمانے کے لیے۔ صاحب کوثر کی محفل ہے مرادیں مانگ لو، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے، سب سے اچھا وقت ہے اولاد پانے کے لیے۔ باندھ کر رومال زہرا ابن زہرا نے کہا ساری دنیا کا مقدر حر کی پیشانی میں ہے۔ صلوات پڑھیں۔